العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو ماقبل والے سبق کے اندر بتلایا گیا تھا کہ صفات کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، چند باتیں آپ کو بیان کر دی گئی ہیں اور کچھ باتیں آپ کو کل کے سبق میں بیان کی جائیں گی، تو بہرحال اب وہ باتیں بھی آپ سماعت فرما لیں۔ آپ کو پہلے کہا جا چکا ہے کہ صفات کی تعداد کے بارے میں 4 قول آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ علامہ خلیل نحوی کے نزدیک 17 ہیں، علامہ برکوی نے 14 صفات، علامہ سخاوی نے 16 اور اسی طرح سے علامہ محمد مکی نے 44 صفات ذکر کی۔ آخر میں چلتے ہوئے آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ علامہ خلیل نحوی کے مطابق، اور یہی جمہور کا معمول بھی ہے، 17 صفات صفات لازمہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان 17 صفات کو بھی جاننا چاہیے کہ وہ 17 صفات کون کون سی ہیں۔ جمہور نے جن کو اختیار کیا ہے علامہ خلیل نحوی کے قول کے مطابق، تو وہ 17 صفات جاننے سے پہلے آپ یہ بھی جان لیں کہ 17 صفات میں سے صفات 2 طرح کی ہیں۔ یہ 17 صفات پہلی وہ ہیں جن کو متضادہ کہا جاتا ہے، اور دوسری صفات وہ ہیں جن کو غیر متضادہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ صفات جن کی کوئی ضد پائی جاتی ہے ان کو متضادہ کہتے ہیں، اور جن کی کوئی ضد نہیں پائی جاتی ہے ان کو غیر متضادہ کہتے ہیں۔ تو سنیں آپ، صفات متضادہ جو 10 ہیں وہ یہ ہیں: جہر، ہمس، شدت، رخوہ، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات۔ غیر متضادہ جو 7 ہیں وہ صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی اور استطالت ہیں۔ اس طرح سے یہ کل 17 صفات ہوگی۔ دوبارہ سنیں: جہر، ہمس، شدت، رخوہ، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی اور استطالت۔ یہ 17 صفات صفات لازمہ کہلاتی ہیں۔ آپ نے ایک کتاب جو پڑھی ہے فوائد مکیہ، اس کے اندر 14 صفات ذکر کی گئی، لہذا اس 14 صفت والے قول سے ہم تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں کہ جن حضرات نے 14 صفات ذکر کی ہیں انہوں نے ان صفات مشہورہ عند الجمہور، یعنی یہ جو ابھی آپ کے سامنے 17 صفات ذکر کی گئی ہیں یہ جمہور کے نزدیک صفات مشہورہ ہیں، اور یہی صفات جمہور کی یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ان صفات مشہورہ میں سے کن کن صفتوں کو کم کیا ہے کہ 14 ہو گئی۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے 14 صفت کہا ہے، جن لوگوں نے 14 صفت کا جن کا قول ہے، انہوں نے ان صفات لازمہ میں سے، متضادہ میں سے اطلاق اور اسمات، اور غیر متضادہ میں سے لین اور انحراف کو کم کیا ہے۔ تو اس طرح سے 4 صفتیں کم کی انہوں نے۔ تو 17 میں سے جب 4 صفتیں کم کی تو اب رہیں 13 صفات، لیکن انہوں نے ان 13 صفات کے ساتھ صفت غنہ کا اضافہ کر دیا، اس طرح سے 14 صفات ہو گئی۔ تو گویا کہ 14 صفات والوں نے صفات متضادہ میں سے اطلاق اور اسمات، اور غیر متضادہ میں سے لین اور انحراف کو کم کیا، اور ایک صفت غنہ کا صفت غیر متضادہ میں اضافہ کیا۔ اس طرح سے ان کے نزدیک 14 صفت ہو گئی۔ گویا کہ ان کے یہاں صفات متضادہ 8 اور صفات غیر متضادہ 6 ہو گئی، تو 8 اور 6 14 صفات ان کے نزدیک ہوئی۔
اب یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ آخر جو ہے ان حضرات نے صفات مشہورہ میں سے اطلاق، اسمات، لین اور انحراف کو کم کیوں کیا اور پھر جو ہے غنّے کا اضافہ کیوں کیا؟ تو ان کے اعتبار سے یہ چاروں صفات بغیر کسی ارادے کے ادا ہو جاتی ہیں۔ مثلا اطلاق اور اسمات ہیں تو حروف مطلقہ سرعت کے ساتھ اور حروف مصمتہ جماؤ کے ساتھ ہی ادا ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ حروف مطلقہ کو ہم جماؤ کے ساتھ ادا کریں اور حروف مصمتہ کو ہم جلدی ادا کریں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ تو گویا کہ یعنی فرّ من لبن کے جو 6 حرف ہیں ان کو اپنے اپنے مخرجوں سے جماؤ کے ساتھ آپ ادا ہی نہیں کر سکتے، بلکہ سرعت کے ساتھ ہی انہیں ادا کرنا پڑے گا، اور یہ سرعت کے ساتھ ہی ادا ہوں گے۔ اسی طرح سے حروف مصمتہ جو ہیں، جو 23 ہیں، وہ جماؤ کے ساتھ ہی ادا ہوں گے، بغیر جماؤ کے وہ ادا نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے ان دونوں کو کم کر دیا۔ اسی طرح سے غیر متضادہ میں سے لین اور انحراف کو اس لیے کم کر دیا کہ لین کے جو 2 حرف ہیں، واو لین اور یا لین، یہ بغیر نرمی کے ادا ہی نہیں ہوں گے، ان کے اندر جو ہے سختی اور جو ہے شدت آ ہی نہیں سکتی، بغیر نرمی کے یہ ادا ہی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے انحراف والے جو حروف ہیں، لام اور را، ان میں صفت انحراف پائی جاتی ہے، تو یہ دونوں بغیر انحراف اور میلان کے ادا نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ یہ چاروں صفتیں از خود ادا ہوتی ہیں، اس وجہ سے انہیں بیان کرنے کی انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی اور انہیں کم کر دیا۔ اور رہا صفت غنّہ کا اضافہ، تو صفت غنّہ کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ غنّہ ایک ایسی صفت ہے جس کو بالقصد ادا کرنا پڑتا ہے، تو قصداً ادا کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے کیا نام ہے غنّے کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح سے 13 کے بجائے 14 صفت ہو گئی۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک جو ہے صفات متضادہ جو ہے جہر، ہمس، شدت، رخوہ، استعلاء، استفعال، اطباق اور انفتاح ہیں، اور غیر متضادہ جو ہے صفیر، قلقلہ، تقریر، تفشی، استطالت اور غنّہ ہے۔ اس طرح سے ان کے یہاں 14 صفات ہیں۔ اگلی بات، صفاتها میں ہا ضمیر کا مرجع جو ہے الحروف ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ صفات متضادہ یا غیر متضادہ میں سے سب سے مقدم جو ہے جہر اور ہمس کو کیوں کیا؟ یعنی جہر کو بیان کیا، اس کے ضمن میں ہمس بھی آگے، کیونکہ وہ ضد قل آگے آ رہا ہے کہ ان کی ضدوں کو بھی کہہ لو۔ تو ایک سوال یہ ہوگا کہ ان صفات کے بیان میں صفت جہر اور ہمس کو کیوں مقدم کیا، پھر ان میں جو ہے جہر کو کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہر اور ہمس کا تعلق جو ہے سانس سے ہے، اور سانس چونکہ مقدم ہے، سانس سے آواز بنتی ہے، آواز سے حروف بنتے ہیں، حروف کے ادا کرنے میں پھر کیفیت آتی ہے، اس لیے جو ہے چونکہ جہر اور ہمس کا تعلق جو ہے سانس سے ہے، لہذا جہر کو مقدم، اور جو ہے جہر چونکہ ہمس اور جہر میں جو ہے جہر قوی ہے، اس وجہ سے جہر کو مقدم کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبارت کے اندر جہر و رخون یہ دونوں مصدر ہیں، مستفل، منفتح اور مسمتتن۔ دوسرے نسخوں میں جو ہندوستانی نسخہ ہے اسے مسمتتن بھی لکھا ہوا ہے اور مسمتتن بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان تینوں صفتوں کو مستفل، منفتح اور مسمتہ، ان تین صفتوں کو جو ہے بصورت اسم فاعل، اور جہرن اور رخون کو بصورت اسم کیا نام ہے، ان دونوں کو جو ہے جہرن اور رخون کو بصورت مصدر کیوں ذکر کیا؟ یعنی ان 5 صفتوں میں ذکر کرنے کے اعتبار سے 2 طرح کی چیزیں کیوں استعمال کی، یعنی 2 کو بصورت مصدر اور 3 کو بصورت اسم فاعل کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ ایسا جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تنوع اور حسن بیان کے لیے کیا ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ چاہیں تو 5 کے اندر یکسانیت پیدا کر سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ مستفل، منفتح، مسمتتن کے بجائے
آپ پڑھیں مستفل منفتح مسمتۃ، یعنی بالفتح پڑھیں اور اس کو مصدر میمی بنا دیں۔ تو جب مصدر میمی بنا دیں گے تو پانچوں صفت میں یکسانیت پیدا ہو جائے گی۔ جہر اور رخون بھی مصدر ہیں، اور مستفل منفتح اور مسمتہ یہ تینوں بھی مصدر بن جائیں گے۔ بہرحال اب آگے جو ہے دیکھیے وضد قل، اور ان کی ضدوں کو بھی کہہ لو، یہ ترجمہ آپ کو کرایا گیا تھا، اور ان کی ضدوں کو بھی کہہ لو۔ تو ان کی ضد کن کی ضدوں کو؟ یعنی جو ماقبل میں 5 صفتیں ذکر کی گئی ہیں ان کی ضد تو عبارت ہوگی ضد کل واحد منہا، یعنی جو ابھی مذکور ہوئی ہے، تو ان صفات کی ضد کو بھی کہہ لو۔ تو اب آپ جو ہے اس طرح سے آپ کے سامنے ان کی صفات کی ضدوں کو ان صفات کی ضدوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بالکل جو ہے دونوں صفتیں یعنی ہر جوڑا جو ہے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ جیسے ان کی ضدیں کیا ہیں؟ ہمس، شدت، استعلاء، اطباق اور اذلاق۔ تو آپ اسی اعتبار سے لے جائیے، ہمس جہر کی ضد، شدت رخوا کی ضد، استعلاء مستفل یعنی استفال کی ضد، اطباق منفتح یعنی انفتاح کی ضد، اور اذلاق مصمتہ یعنی اسمات کی ضد ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہر جوڑا واضح ہو جائے گا۔ جہر، ہمس، رخوا، شدت، استفال، استعلاء، انفتاح اور اطباق، اسمات اور اذلاق۔ لیکن عام طور سے کتابوں میں جو قوی صفت ہے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ جہر، ہمس، شدت رخوا، استعلاء استفال، اطباق انفتاح، اذلاق اور اسمات۔ اذلاق کو یہاں پر جو ہے یہ گرچہ کی اسمات کے مقابل میں ضعیف ہے، لیکن اس کے حروف چونکہ کم تھے اس لیے شاید یہ جو ہے ترتیب رکھی گئی اذلاق اور اسمات کی۔ بہرحال یہ 10 صفتیں ہیں جن کو صفات متضادہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 صفتوں کو پہلے بیان کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد جو ہے صفات غیر متضادہ کو بیان کریں گے۔ آپ کو کہا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان صفتوں کو جو بیان کیا ہے، ان صفتوں کا صرف نام ذکر کر دیا ہے اور کسی کی تعریف نہیں کی۔ تعریف کی ضرورت اس لیے انہوں نے محسوس نہیں کی کہ ان کے لغوی معنی سے ہی ان کی تعریف واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، آپ خود جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے مکمل تعریف اور جو ہے مکمل تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو مصنف نے بیان کیا ہے، بیان کے اندر صفاتھا جہر و رخون وہاں پہ استعمال کیا ہے واو، یعنی یہ اصل میں ہے عبارت جہر و رخون و مستفل و منفتح و مسمتۃ یا مسمتۃ، یعنی ہر ایک کے بعد واو آنا چاہیے تھا۔ تو آخر ایسا مصنف نے کیوں نہیں کیا؟ ہر ایک کے بعد واو ذکر کیوں نہیں کیا؟ یعنی یوں کہنا چاہیے تھا صفاتھا جہر و رخون و مستفل و منفتح و مسمتۃ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صفاتھا جو ہے یہ مبتدا ہے، صفاتھا یہ مبتدا ہے، اور جہرن سے لے کر کے مسمتۃ تک یہ سب جو ہے صفتیں ہیں صفاتھا مبتدا کی۔ ایک مبتدا کی جب کئی خبریں ہوتی ہیں تو ان کے درمیان واو عاطفہ یعنی حرف عطف کا لانا اور نہ لانا دونوں صحیح ہوتا ہے۔ تو دیکھیے مصنف نے دونوں قولوں پر عمل کیا، ایک تو جہرن اور رخون کے درمیان واو لے آئے، لانے والے پہ عمل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے 3 صفتوں کے درمیان جو ہے واو نہیں لائے تو نہ لانے والے پر بھی عمل ہو گیا۔ یعنی اس میں کتنا بڑا نقطہ ہے
کہ مصنف نے جہر و رخون کہہ کر کے یہ بتلا دیا کہ جب ایک مبتدا کی کئی خبریں ہیں تو وہاں پر واو کا لانا اور نہ لانا دونوں صحیح ہے، لہذا میں نے جہر و رخون کے درمیان واو لا کر کے یہ بتلا دیا کہ اس کو لانا چاہیے، اور اس کے بعد واو نہ لا کر کے یہ بتلا دیا کہ نہ لانا بھی جائز ہے۔ تو اس لیے مصنف نے ایسا کیا کہ دو صفتوں کے درمیان واو لے آئے اور باقی تین صفتوں کے درمیان واو نہیں لائے۔ بہرحال تو آپ کو یہ بتلایا گیا کہ ان کا تعارف اور ان کی تعریف چونکہ لغوی معنی سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریف نہیں کی ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے ان کی تعریف، لغوی معنی وغیرہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے بصیرت حاصل ہو اور آپ اچھی طرح اسے جو ہے محفوظ کر لیں۔ تو چلیے، جہر کا لغوی معنی ہے بلندی صوت، بلندی صوت یا آواز بلند کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، تو جہر کے معنی آتے ہیں بلندی صوت کے، آواز کے بلند کرنے کے۔ اور آپ نے ماقبل کی سالوں میں آپ نے تعریف پڑھا ہے جہر کی کہ حروف مجہورہ یعنی وہ حروف جن کے اندر صفت جہر پائی جاتی، ان کی ادائیگی میں آواز اپنے مخرج میں اتنی قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتی ہے اور آواز میں بلندی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر بلندی کا لفظ پایا گیا، تو اسی لفظ جہر سے جہر کی تعریف چونکہ واضح ہو گئی تھی، اس وجہ سے مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ بہرحال تو جہر کے لغوی معنی کیا ہے؟ بلندی صوت اور آواز بلند کرنا، جیسا کہ مصباح اللغات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اصطلاحی تعریف جہر کی کیا ہوگی؟ حروف کی ادائیگی میں آواز کا اپنے مخرج میں اتنی قوت کے ساتھ ٹھہرنا کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جاوے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، جیسے اج۔ حروف مجہورہ کی ادائیگی میں، یعنی وہ حروف جن کے اندر صفت جہر پائی جاتی ہے، تو ان صفت جہر کی ادائیگی میں کیا ہے؟ پھر دوبارہ آپ اس کی تعریف سن لیجئے۔ حروف کی ادائیگی میں آواز کا اپنے مخرج میں اتنی قوت کے ساتھ ٹھہرنا کہ سانس بند ہو جاوے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، جیسے اج۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے یعنی صفت جہر، ان کو جو ہے مجہورہ کہتے ہیں۔ تو حروف مجہورہ کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ حروف مجہورہ جو ہے 19 ہیں، جن کا مجموعہ ہے عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب۔ عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب، یعنی 19 حروف ہوئے۔ عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب۔ آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے، انشاءاللہ مزید تفصیل اگلے سبق کے اندر بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.